خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے، پہلی جلد صفحہ 47 ہے، وَأَذِّنَ لِلنَّاسِ وَأَذِّنَ لِلنِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین کے حمل کو حکم دیا۔ 571 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، جس سال آقا کی ولادت ہوئی ہے، عام الفیل کا سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں کے رحم کو حکم دیا کہ آج اس سال جس کے بھی ہاں ہوگا بیٹا ہی پیدا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی، بیٹی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب والے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور یہ ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرا محبوب، اگر اس سال کوئی بچی زندہ درگور ہوئی تو تیری رحمت کے اوپر اعتراض ہوگا۔ آج ہم لاشری کے اوپر لڈو تقسیم کریں نا، لڈو تقسیم کریں، مٹھائی بانٹیں، تو کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتے ہیں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور ظالموں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی میلاد کے اوپر لڑکے تقسیم کیے ہیں پوری دنیا میں، ہم تو لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پڑھو نا، خصائص الکبریٰ کی پہلی صفحہ 47 ہے۔ رحمت اللہ علیہ کا غلام ہوں میں، تو اس لیے حوالہ دیتا ہوں تاکہ تمہیں صفحے الٹنے کی مزاحمت نہ کرنی پڑے۔ 47 نمبر صفحہ پہلی جلد ہے، خصائص الکبریٰ میں ہے، یہ حدیث کی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا پوری دنیا کی خواتین کے رحم کو کہ آج سال جس کے بھی ہاں ہوگا بیٹا ہی ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی کسی کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ شان کریمی کے اوپر میں قربان جاؤں کہ اتنے رحیم، اتنے کریم آقا کہ کسی نے مانگا یا نہیں مانگا آپ کرم فرماتے گئے۔ انوار محمدیہ پڑھیے، صفحہ 422 ہے۔ جس خندہ نے آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ جوایا نا جنگ احد میں، میرے آقا کریم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور جس وحشی بن حرب نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سرکار نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جس خبار بن اسود نے سرکار کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام علیہا کو نیزہ مار کے ان سے گرایا، شہید کر دیا، سرکار نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ جس یسر بن عاصم نے، جس یہودی نے، یسر بن عاصم نے میرے آقا کریم کے اوپر جادو کیا، میرے آقا کریم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ جس یہودی عورت نے سرکار کی دعوت میں زہر ملایا، میرے آقا نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ تو آقا کی رحمت ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی رحمت کے صدقے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے چراغ گولڑا نے بڑی پیاری بات کی ہے، حضرت علامہ سید نصیر الدین نصیر صاحب نے، آپ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طائف کی وادی ہے، کتاب الشفا کی پہلے جلد پڑھنے لگا ہوں۔ یہ قاضی اجاز مالکی رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ یہ قاضی اجاز مالکی پتہ کون تھے؟ اصل مسئلہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت جو ہے نا، یہی جنتی جماعت ہے اور یہی سرکار کے غلاموں کی جماعت ہے۔ لیکن ہمیں بے عمل پیر نہیں، میں نے پیڑ ہی کہتا ہوں نا، پیڑ ہی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ بے عمل پیڑ اور بے رحم خطیب، انہوں نے نقصان پہنچایا اس کو، اور ایک پروفیسر نعت خان۔ یہ لوگوں کو انہیں خود نہیں پتہ ہوتا، کسی کو بتانا انہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ قاضی اجاز مالکی، ان میں 5 خصوصیات تھی۔ سب سے پہلی تو یہ کہ ایک عظیم عاشق رسول تھے اور وقت کے ولی تھے،
بہت بڑے عالم تھے، بڑے جیت خطیب تھے، اور 5واں اندلس کے چیف جسٹس بھی تھے۔ اندلس کے ایسے چیف جسٹس ہوتے تھے، تب تو اسلام اپنے عروج پر تھا۔ تو جنہوں نے ڈر کے فیصلہ کرنا ہے، اس جج کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جو قیامت والے دن اس کے ساتھ ہونا ہے نا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت اتنی عظیم ہے، کبھی 23واں پارہ پڑھیں نا، سورہ یاسین پڑھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہمارا قیامت والے دن تمہارے منہوں کے اوپر ہم مہریں لگا دیں گے، اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، تمہارے پاؤں گوئیاں دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کر تو دنیا میں کر کے آئے ہو۔ پھر ان ظالموں کو پتہ چلے گا کہ کیسے کس کو بغیر کسی قصور کے نظر بندی میں رکھتے ہیں، پھر پتہ چلے گا نا، آنکھیں پھر کھل جائیں گی ان کی۔ تو یہ چیف جسٹس بھی تھے اندلس کے۔ کتاب الشفاء کی پہلی جلد میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا انس بن مالک کے ساتھ گئے ہیں طائف۔ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ میں کہ مکے والے تو تنگ کرتے ہیں، چلو طائف میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو ان ظالموں نے کیا کیا، شہر کے گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے اور سرکار کو پتھر مارتے۔ عرب میں اصول تھا مہمان کی عزت کی جاتی تھی، مہمان بن کے گئے ہیں، اتنے پتھر مارے کہ لہو لہان ہو گئے سرکار۔ آپ کا خون مبارک جو ہے وہ بہہ کے جب آیا نا نالین مقدس میں، وہ چپک گیا آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ۔ تو آپ ایک دوپہر کا وقت ہے، ساتھ ایک باغ میں چلے گئے۔ عرض میں معلوم آتے ہیں کہ وہاں ایک حبشی غلام تھا، اس باغ کا نوکر، وہ سرکار کے لیے اس کنویں سے پانی لے کر آیا پیالے میں، اور پھر اس نے کیا کیا، انگور کا تازہ خوشہ دیا۔ سرکار نے انگور کا تازہ خوشہ تناول فرمایا، پانی شریف پیا۔ تو ابھی ادھر تشریف فرمایا تو جبریل امین آگے، یہ بھی میرے آقا کریم کے در کے نوکر ہیں، نورانی فرشتوں کے سردار بھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، میری عرض ہے حضور، یہ 2 فرشتے بھی میرے ساتھ ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں کے اوپر، حضور یہ اجازت لینا چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا آپ کے اوپر، تو طائف کا شہر 2 پہاڑوں کے درمیان، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو کچل کے رکھ دوں، کرش کر دوں، جیسے پتھر کو کرش کر کے بجری بنائی جاتی ہے۔ تو سرکار نے وہاں جو جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ بڑا کریم ہے۔ مار کھا کے خاموش ہونے والے تو بڑے ہوں گے انبیاء میں سے، لیکن مار کھا کے دعا دینے والے ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اصل جھگڑے ہی سارے نہ جاننے کا، جو جان جاتا ہے اس کی پھر گردن سرکار کی نموز پہ اور قربان ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی نقطہ بڑا عظیم ہے، سرکار کے غلاموں کے لیے بخشش کا سامان ہے، ناموس رسالت کے پروانوں کے لیے اس میں ایک بڑی جان ہے کہ وہ رب کریم جو اپنے محبوب کریم کے دشمنوں کو سزا دینے سے پہلے محبوب کی مرضی پوچھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کے دشمنوں کو سزا دینے سے پہلے اپنے محبوب کی مرضی پوچھتا ہے، تو اپنے محبوب کے غلاموں کے بارے میں وہ کتنا رحیم ہوگا۔ دوسرا موقع جنگ احد کا ہے، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں نا، اس وقت بھی جبریل امین آئے اور صحابہ نے عرض کیا حضور ان کے لیے بد دعا کریں، جیسے نوح علیہ السلام نے کہی تھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، تو ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو انہوں نے کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے، کیا آن ہے میرے محبوب کریم کی۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں سب کے لیے رحمت ہیں اور آخرت میں صرف اپنے غلاموں کے لیے رحمت ہیں۔
دنیا میں کافر کے لیے بھی رحمت ہے، یہودی عیسائی سب کے لیے، سکھ کے لیے، دنیا میں سرکار شیطان کے لیے بھی رحمت ہے۔ میں دوسری پڑھ دیتا ہوں، پریشان نہ ہونا۔ یہ مدارج النبوت کی پہلی جلد صفحہ 222 ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا، جب شیطان کو اللہ نے لعنتی قرار دیا تو ایک فرشتہ مقرر کیا جو اس کی گردن کے اوپر اتنے زور سے مکہ مارتا کہ لہو لہان ہو جاتا، یہ زخم ہو جاتے، چیختا چلاتا، دوسرے دن پھر مکہ پڑتا، بھی پچھلا زخم ٹھیک نہ، پھر چیختا چلاتا۔ تو جب یہ آیت مقدسہ آئی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو شیطان نے عرض کیا یا اللہ آپ نے وعدہ کیا، اعلان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے، عالم، عالمین نہیں، عالمین جمع کا سیگا، نہ واحد نہ تثنیہ ہے، تو یا اللہ میں بھی عالمین میں ہوں، میں بھی جہان میں ہوں، تو مجھے بھی اپنے محبوب کا صدقہ کوئی رحمت کا حصہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے کو کہ آج کے بعد شیطان کو مکہ نہیں مارنا، اس نے میرے محبوب کی رحمت سے حصہ مانگا، میں نے دے دیا ہے، یہ سرکار کی رحمت سے حصہ مل گیا، قیامت تک اب شیطان کو مکہ نہیں پڑے گا جو روزانہ مار پڑتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم، میں نے پہلے عرض کیا کہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ وہ جذبہ جس کی وجہ سے مومن کے دل میں ہر وقت رقت رہتی ہو۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟ یہ آیت کے ساتھ بڑے لوگوں سے میں نے سنی ہے نا، قرآن میں کہتے ہیں کہیں جب رحمت بطور مفعول ہے، لیکن یہاں اس آیت میں بطور فاعل آیا رحمت۔ رحمت کا معنی ہے کہ وہ جذبہ جس کی وجہ سے صاحب ایمان کے دل میں ہر وقت رقت رہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر رہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ لیکن صاحب ایمان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ظالم کی، کسی فاسق کی، فاجر کی بات نہیں کر رہا، ان کا تو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں کو اچھے دل ایسے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک گناہ نہیں رہتا۔ میں صاحب ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ رحمت وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے صاحب ایمان کے دل میں ہر وقت رقت رہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو معراج کر کے آئے ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ شان دیکھو، صبح مکے کے بازار سے گزرے ہیں، ایک لونڈی روتی جا رہی ہے، یہ مارج النبوت کی دوسری صفحہ 566 کے اوپر حدیث شریف ہے، شاہ عبدالحق محمد صدیقی اس کو نقل کرتے ہیں۔ روتی جا رہی ہے تو میرے آقا تو پوری کائنات کی رحمت ہے نا، سرکار نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا میں ایک عیسائی کی لونڈی ہوں، میرا مالک بڑا سخت ہے، اس نے مجھے یہ دانے پسوانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے بہار تھا، ذرا دیر ہو گئی ہے، اب اس نے مجھے بڑا مارنا ہے تو مجھے بہار بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں تیری سفارش کروں گا۔ سرکار نے کہ آٹا بھی مجھے دے دے، اس کا آٹا سرکار نے نبوت والی پشت انور کے اوپر اٹھایا۔ آج ہمارے حکمران ہیں اتنے ظالم فاسق فاجر ہیں، موبائل بھی اپنا نہیں پکڑتے، وہ اس کے لیے ساتھ سیکٹری رکھا ہوتا ہے۔ جب سارے معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ سرکار میں آٹا بھی مجھے دے دے، کائنات کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، حال کے کائنات ہے اور میرے مصطفیٰ مال کے کائنات ہیں۔ رحمت والی نبوت والی پشت انور کے اوپر آٹا بھی اٹھا لیا، سرکار ذرا تیز سے چلے، فرمایا جلدی آ۔ عرض کیا حضور مجھے بخار ہے، میں نے تیز نہیں چل سکتی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ میری رحمت والی چادر کا پلو پکڑے تو میں بھی تیزی آ جائے گی۔ جب رحمت والی چادر کا پلو پکڑا تیزی آ گئی، چلتے چلتے گئے، جب دروازے پہ دستک دی تو وہ عیسائی باہر نکلا، عرض کرتا ہے محمد عبداللہ آپ تو کبھی ہمارے محلے میں نہیں آئے، حضور کیسے آئے ہیں؟ فرمایا میں اس لونڈی کی سفارش کرنے آیا ہوں، اس لونڈی کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، کہتا حضور ذرا ٹھہریے۔ اندر گیا، اس نے تورات شریف نکالی اور اپنے قبیلے کو جمع کیا۔ میں کہ لوگوں یہ نبی آخر زمان کی نشانی ہے، تاجدار ختم نبوت کی یہ علامت ہے تورات و انجیل میں
کہ اس کا مقام اتنا ہوگا، رات کو معراج کر کے آئے گا، اللہ کا دیدار کر کے آئے گا، صبح لونڈی کا بوجھ اٹھائے گا۔ وہ بما اپنے تمام قبیلے کے سرکار کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ قدموں پہ گرا بما، قبیلے والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو میاں صاحب غلاموں کی زبان پہ ایک نعرہ بلند ہو گیا کہ سب تو وڈی شان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا، اونچے رتبے پان والا۔ جنہوں کو شک ہو نہ پڑھے، جنہوں یقین ہو تو پڑھے نا۔ سب تو وڈی شان والا، اونچے رتبے پان والا، دکھیاں دی پنڈ چاون والا آ گیا، سب نو سینے لان والا، سب نو سینے لان والا۔